جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو جن کی نانی جان محسنہ اسلام اور خاتون اول ہیں، جن کے بابا جان مولائے کائنات ہیں تو جن کی امی جان سیدہ کائنات ہیں، جن کے بھائی جان سردار جوانان جنت ہیں تو جن کے بیٹے جان نثاران جوانان جنت ہیں، اور جن کے چچا شہید موتا ہیں، جن کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی کہ علم و عرفان میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ارے دعویٰ تو چھوڑیے صاحب، آپ کے قدموں کی گرد تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں ناظرین جو اپنے اجداد کے اوصاف و محاسن کا مرقع و مرصع نظر آتی ہیں۔ علم کی بات ہو تو باب مدینۃ العلم کا علم آپ سلام اللہ علیہ کی ہستی میں رچا بسا ہوا نظر آتا ہے۔ شجاعت و بہادری کی بات ہو تو ایسا لگتا ہے کہ فاتح خیبر کا رنگ حیدری آپ سلام اللہ علیہ پر نمایاں نظر آتا ہے۔ فن خطابت کے ذریعے ظلم کے ایوانوں کو لرزانا ہو تو لہجہ حیدری آپ سلام اللہ علیہ کی زبان سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ زہد و تقوی، عقل و فراست، عصمت و طہارت و عبادت کی بات ہو تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا انتہائی عکس جمیل نظر آتی ہیں۔ شخصیت ایسی کہ نانا جان کا جلال بھی ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جمال بھی ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اپنے بابا جان کے لیے زین اب بن کر تشریف لائیں، جن کا مبارک نام زینب خود مالک دو جہاں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمانوں سے اتارا۔ کثرت سے عبادت الہی کرنے والی، کثرت سے روزے رکھنے والی، کثرت سے بارگاہ خداوندی میں راز و نیاز کرنے والی، کثرت سے نماز ادا کرنے والی، کثرت سے شب بیداری کرنے والی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، سخت ترین راتوں اور بدترین شرائط میں بھی نماز تہجد کو فراموش نہ کرنے والی، علوی خاندان کی عابدہ کہلانے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ مبارک اور خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہیں بیک وقت آغوش رسالت کے ساتھ ساتھ آغوش ولایت اور آغوش طہارت بھی نصیب ہوئی۔ کئی حسین ترین القابات جن کی ہستی کا حوالہ بنے، جو ثانی زہرا بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، نائبات الزہرا بھی ہیں، عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں، نائبات الحسین بھی ہیں، صدیقہ صغریٰ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، شریکت الحسین بھی ہیں، رادیہ بالقدر والقضاء بھی ہیں، عارفہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، امینہ بھی ہیں، عقیلۃ النساء بھی ہیں، شریکت الشہداء بھی ہیں، بلیغہ و فصیحہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، صبر جس در سے خیرات لے وہ در آپ کا ہے، استقامت جس در سے استقامت حاصل کرے وہ در آپ کا ہے، وفا جس در سے لفظ وفا کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے وہ در آپ کا ہے، قربانی جس در سے حقیقت قربانی کو سمجھے وہ در آپ کا ہے، رشتے جس در سے اپنی حقیقت کو پہچانے وہ در آپ کا ہے، بہادری جس در سے دلیری کو پائے وہ در آپ کا ہے، عفت و پاک دامنی جس در سے پاک دامن ہو جائے وہ در اصل آپ کا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ اول العزم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی، بیٹوں اور بھتیجوں کو کٹتے دیکھا۔ سخت ترین حالات میں بھی جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، حیدری استقلال کی روشن مثال سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حسینی تحریک کو زینبی تحریک میں اس طرح سے منتقل کر دیتی ہیں کہ رہتی دنیا تک نام زینب ظلم کے ایوانوں سے ٹکرانے کا باقاعدہ استعارہ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، والد گرامی اور بھائیوں کے نزدیک انتہائی عظیم مقام آپ رکھتی تھیں۔ آپ کی منزلت آپ کے والد کی نگاہوں میں اس حد تک تھی کہ آپ جب بھی اپنے والد کے پاس تشریف لاتی تو مولائے کائنات آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ والد گرامی کی شہادت کے بعد آپ اسی مقام پر فائز رہیں، اس لیے آپ کے بھائی بھی آپ کو اسی طرح سے احترام کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی جبھی بھی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتی، ان کے دیدار کے لیے تشریف لاتی تو امام علی مقام احتراماً کھڑے ہو کر اپنی نشست آپ کو دے دیا کرتے تھے کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح ہلا گئی علی کی بیٹی، یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی علی کی بیٹی، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی علی کی بیٹی۔